أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى الله على محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على عزیزان گرامی، یہ ہفتہ ولایت ہے. ہفتہ ولایت اور امامت کے عنوان سے اس ہفتے کو جانا جاتا ہے، اور ان ہفتوں میں محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. ذکر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور یہ وہ عید ہے جسے عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے. سب سے بڑی عید ہے اور سب سے بڑی خوشی ہے. عید غدیر ہمیں ایک دوسرے کو منتقل کرنا ہے، اس لیے کہ رسول نے میدان غدیر میں ایک وعدہ لیا تھا کہ ہر حاضر پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ہر غائب تک پہنچاتا رہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہنا چاہیے. لہذا ہر محب علی کو چاہیے کہ غدیر اپنی اولاد تک منتقل کرے اور اسے بتائے، اور غدیر کی راہ پہ ثابت قدمی کی دعا بھی کرے اور ثابت قدم رہے بھی. غدیر جس کا اہتمام 1,23,999 نبیوں نے کیا، اور اس اعتبار سے کیا کہ اپنے تمام اوصیاء کو وصیت کرتے تھے کہ 18 ذی الحج کو عید کا دن منایا جائے. اعلان بہت پہلے سے تھا، تیاری بہت پہلے سے تھی، لیکن اس کا اجرا جو ہوا وہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو ہوا ہے، اور ایسے مقام پر ہوا کہ جہاں سے حاجیوں کے قافلے الگ ہو جاتے ہیں. غدیر خم کا جو مرکز ہے وہ وہاں سے 4 راستے بنتے ہیں: مکے کے راستے، مدینے کے راستے، شام اور یمن کا راستہ. یہ 4 راستے یہاں سے الگ ہوتے ہیں. حجاج کرام جو حج کر کے واپس پلٹ رہے ہیں
ابھی تک سب ایک ساتھ ہیں، اب یہیں سے سب کو الگ ہونا ہے، اور یہیں پر حکم پروردگار آیا ہے، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ غور و فکر اور تأمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نبی جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی، اور وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں کے شر سے اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ غدیر جب بھی برپا کی جائے گی تو اس میں کچھ نہ کچھ دشمنوں کی سازشیں رہیں گی، اور اس سازش کو پروردگار بے نقاب کرے گا۔ رسول نے میدان غدیر میں سب کو روکا، اور روکنے کے بعد جب سب اکٹھا ہو گئے تو سب سے عہد و پیمان لیا ہے، اقرار لیا ہے، کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہم حاکم نہیں ہیں؟ اقرار لے رہے ہیں۔ رسول کو سب معلوم ہے، لیکن رسول اقرار لے رہے ہیں۔ ان حجاج سے، ان بندگان خدا سے اقرار لیا جا رہا ہے۔ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حاکم ہیں۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے نفس پر اور ہماری جان پر سب سے زیادہ جو حکومت ہے وہ اللہ، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے۔ اگر ہم اس منزل میں ہیں تو واقعاً ہم اللہ والے ہیں، ہم واقعاً رسول والے ہیں، واقعاً ہم اہل بیت اطہار والے ہیں۔ اگر ہمارے دل و جان پر ہم سے زیادہ پاور اور اختیار اور قدرت اور حکومت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہونی چاہیے۔ سب نے اقرار کیا۔ جب رسول نے اقرار لے لیا تب رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پر دشمن کی جو چالاکیاں ہیں، مکاریاں ہیں، یاریاں ہیں، وہ لفظوں کا کھیل ہے، معنوں کا بدل دینا ہے۔ جس کو جو بات پسند نہیں آتی وہ اس میں تغیر کرتا ہے، تبدل کرتا ہے، بدلتا ہے، چینج کرتا ہے، من گڑت باتیں بناتا ہے، واقعات کو فراموش کر دینا چاہتا ہے۔ کون لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ جن کو یہ کام پسند نہیں آتا۔ یہ کام پسند آنا چاہیے، اس لیے کہ حکم خدا سے یہ کام ہے، رسول کی زبانی یہ کام ہے، لوگوں کا حاکم بنایا جا رہا ہے، اور ایسے میں لوگ معنی مطالب بدل رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لفظ مولا کا مطلب وہ نہیں ہے جو شیعہ لیتے ہیں، بلکہ لفظ مولا کا مطلب یہ ہے۔ ہر دور میں اس موضوع پہ گفتگو رہی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس نے اخلاق کے ساتھ، موضع حسنہ کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔
ہم سمجھائیں بھی اور ہم سمجھیں بھی۔ اگر لفظ مولا کا معنی دوست لیا جاتا ہے تو بھی عظمت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ اگر دوست کے معنی میں لیا جائے تو بھی رسول اللہ نے کسی کی دوستی کا ایسا اعلان نہیں کیا ہے جیسا مولا علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے۔ کوئی ہے ایسا جس کی دوستی کا اعلان نبی نے اس طریقے سے کیا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علی سے دوستی کر رہے ہیں تو رسول آپ کے دوست ہوں گے، اور اگر علی سے دوستی نہیں ہے تو رسول بھی کسی کے دوست نہیں ہے۔ رسول نے کسی سے دوستی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اعلان نہیں کیا ہے۔ ہاں 18 تاریخ کو عقد اخوت ہوا ہے، لوگوں کو لوگوں کا بھائی بنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر بھی رسول نے اپنا بھائی علی کو بنایا ہے اور علی کا بھائی خود بنے ہیں، باقی کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ اور کائنات میں علی اور نبی سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں ہے۔ تو معنی مطالب تبدیل کیے جاتے ہیں، کیوں؟ ہماری خواہشات، ہماری مرضی کا نہیں ہوا، ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کام دین کو فالو کرنا ہے، دین بنانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں فالو کرنا ہے۔ ہمارا کام مولا کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، ہمیں مولا بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جہاں یہ اختیار لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں وہیں خرافات شروع ہو جاتے ہیں۔ غدیر کا موقع جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، جہاں حجاج 1.25 لاکھ حاجی خوشی منا رہے ہیں، خوشی کا ماحول، وہیں حارث بن نعمان فہری وہ نکل کر رسول کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ہمیں بولنے سے پہلے، ہمیں مشورہ دینے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں بول رہے ہیں۔ حارث بن نعمان فہری یہ خود سے آیا ہے یا کسی نے اسے بنا کر بھیجا ہے؟ نمائندہ بنا ہے، کسی کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم ایسا استعمال نہ ہوں، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ دین کا ہے، یہ معاملہ اللہ رسول اور اہل بیت کا ہے۔ اللہ رسول اور اہل بیت ہم سے زیادہ حاکم ہیں، ہمارے دل و جان پر ان کی حکومت ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ ماننا چاہیے جو اللہ رسول اور اہل بیت چاہیں، نہ کہ ہم اللہ رسول اور اہل بیت پہ اپنے من کی بات رکھیں، اپنے دل کی بات رکھیں۔ حارث بن نعمان فہری یہ نمائندہ بنایا گیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ خلافت اور ولایت امیر المومنین کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے، نبی کے بعد ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ خواہشات، نفس کی خواہشات، اسی لیے کہا گیا ہے خواہش نفسانی کی مخالفت کرو۔ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اختلاف مچائیں، ہمیں خوف خدا آنا چاہیے۔ اختلاف پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ قوم اگر منتشر ہو گئی، یہ قوم اگر بہک گئی، یہ قوم ایک دوسرے کے نفرت کرنے لگی تو اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے۔
کریں گے وہ، سزا بھگتیں گے ہم۔ وہ برائیاں پھیلائیں گے، وہ انتشار پھیلائیں گے۔ پیغام تو ہم نے دیا ہے، اعلان تو ہم نے کیا ہے، بتایا تو ہم نے، راستہ تو ہم نے دکھلایا ہے۔ گناہگار کون ہوگا؟ ہم ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا، رسول اور اہل بیت کو اپنے دلوں پہ حکومت نہیں کرنے دیں گے، خواہش نفسانی حکومت کرے گی، تب ہوگا۔ اگر خدا، رسول اور اہل بیت ہم پر حکومت کر رہے ہوں گے تو ہم ڈریں گے، ہم سہمیں گے، ہمارے قدم رکیں گے، ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ غدیر کا پیغام تو وہ تھا جہاں سب کو بلایا گیا تھا، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بھی بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی انتظار کیا گیا، یعنی سارے معاملات ایک طرف ہیں، اور غدیر اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے انتظار بھی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ جب انتظار والے آ جائیں، جب دعوت پہ بلانے والے آ جائیں، تب اعلان غدیر ہوتا ہے۔ غدیر یہ نہیں کہ 4 لوگوں میں کر لیا، ان کو جانے دو، وہ ماننے والے نہیں ہیں، نہیں، حجت تمام کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہمارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ رسول بھی یہی فرماتے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، یہ ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کے راستے دکھلا دیے ہیں، وَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، تم شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے بنو، یہ تمہارے اوپر ہے، اب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ رسول کا کام پہنچانا ہے، بتانا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اور بلغ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس ایک بار پہنچا دیا گیا، بلغ کا مطلب ہے بار بار پہنچانا۔ غدیر ایک بار کا کام نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار ہم نے کر لیا تو کافی ہے، حج کی طرح۔ غدیر روزے کی طرح نہیں ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھ لیا 11 مہینے آزاد ہیں۔ غدیر نماز پنجگانہ کی طرح نہیں ہے کہ 5 وقت پڑھ لیا پھر آزاد ہیں۔ غدیر بار بار پہنچاؤ، ہر لمحہ پہنچاؤ، زندگی کے ہر لمحے پہ غدیر یاد رہے، یعنی غدیر اتنی اہم ہے کہ زندگی کے ایک مرحلے میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ بار بار غدیر ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ علی کی ولایت توحید خداوندی کی طرح ہے، علی کی ولایت رسالت رسول کی طرح ہے۔ توحید کا عقیدہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر مرحلے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو خدا یاد آئے گا اور باہر چلے جائیں گے تو خدا کو جو ہے مسجد میں چھوڑ کے آ گئے، یا آپ یہاں انتظار کریے ذرا ہم کاروبار سے ہو کے آتے، نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں خدا، زندگی کے ہر مرحلے میں رسول، زندگی کے ہر مرحلے میں علی۔ حارث بن نعمان فہری ان لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا جن کے منصوبے ناکام ہوئے، جن کی خواہش پامال ہوئی ہے، جن کے ارادے ٹوٹے ہیں۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی کے بعد تو ہم لوگ قابض ہو جائیں گے، ان لوگوں نے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ حارث بن نعمان فہری رسول کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے نماز پڑھ لی، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ لیا، حج کا حکم دیا، حج کر کے آ گئے، اب یہ کیا کام کیا آپ نے؟ رسول کتنا صابر و شاکر تھا، اتنا معاملہ اگر مجمع میں کسی مولوی کے ساتھ کر لیا جائے تو مولوی اپنی مولویت بھول جائے گا اور جیسے کو تیسا جواب دے گا۔ مجمع میں سب کے سامنے اس طریقے کا
سوال اور اس طریقے کی گفتگو کرنا کہ اب یہ کیا کہ آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا مولا بنا دیا۔ رسول صبر کرنے والا مجسم اخلاق، رسول نے سن لیا۔ اور اس کے بعد یہ حارث بن نعمان فہری کہتا ہے کہ اگر خواہش نفسانی ہوتی نا تو جذبات بڑھ جاتے ہیں، انسان بے قابو ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم کس کے سامنے کلام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کون سی شخصیت ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ اگر انسان خواہش نفسانی پہ کنٹرول نہیں کرتا تو سامنے والا کوئی بھی ہو، رسول جیسا عظیم رہنما ہی کیوں نہ ہو، گستاخی کر دیتا۔ اسی لیے بار بار کہا گیا ہے خواہش نفسانی پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ رسول کے سامنے آ کر کہہ رہا ہے کہ اب یہ کیا کیا آپ نے، اپنے بھائی علی کو مولا بنا دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے اگر یہ کام آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو ہم پر عذاب آنا چاہیے، اور اگر آپ نے اپنی جانب سے یہ پیغام دیا ہے تو آپ پر عذاب آنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول پر، ایک ہادی برحق پر، ایک معصوم ذات پر اس طریقے سے گستاخی کرنا کہ آپ پر عذاب آ جائے، قوم کہاں تک بگڑ سکتی ہے۔ رسول سن رہے تھے، خاموش تھے، اللہ نے جو ہے آسمان سے ایک پتھر بھیجا، اور یہ پتھر میدان غدیر میں حارث بن نعمان فہری کے اوپر آیا، اور عذاب الہی بھیج کر پروردگار نے وہاں پہ یہ تصدیق کر دی کہ دیکھو علی جو مولا بنائے جا رہے ہیں یہ رسول کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کا فرمان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ یہ رسول کی خواہش نہیں ہے، یہ رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ اس مالک کے فرمان پہ کیا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ اللہ عذاب بھیج کر تصدیق کر رہا ہے کہ ابھی تو نے کہا نا کہ اگر خدا کی جانب سے ہے تو ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ اللہ نے حارث بن نعمان فہری پہ عذاب بھیج کر بتلا دیا یہ حکم خدا سے مولا بنائے جا رہے ہیں، لہذا وہ داستان بھی باطل ہو جائے گی کہ لوگ یمن گئے تھے اور وہاں پر ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی، اور جب رسول کے بارے میں رسول کے پاس یہ معاملہ آیا تو رسول نے کہا کہ نہیں، ہم دوست بنائے دیتے ہیں۔ یہ اسٹوری بیکار ہوگی، یہ جعلی ہوگی، یہ من گھڑت ہوگی، یہ قوم کو دھوکہ دینے والی اسٹوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس غدیر کا اعلان تمام نبیوں نے کیا ہے اور رسول نے اپنی دعوت ذوالشیرہ میں بھی کیا، یہ غدیر کوئی ایک بارگی نہیں ہے، یہ اچانک کا کوئی حادثہ نہیں ہے، اس کے لیے بیدار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ بن سکتے ہو تو آؤ، ہمت ہے تو آؤ، ہمت چاہیے، ایمان کی ہمت چاہیے، عمل کی ہمت چاہیے، عقیدے کی ہمت چاہیے، دین کے معاملے میں اگر ثابت قدم رہ سکتے ہو تو آؤ، نصرت رسول کا جذبہ ہے تو آؤ۔ دعوت ذوالشیرہ میں رسول نے یہی تو کہا تھا کہ ہم خدا کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، کون ہے جو ہمارے کاموں میں مدد کرے گا، جو ہمارے کاموں میں ہمارا ناصر ہوگا، مددگار ہوگا، وہی ہمارے بعد خلیفہ و جانشین ہوگا۔ کون کھڑا ہوا؟ تھا جذبہ، نصرت دین کا جذبہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے،
نصرت رسول کا جذبہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے، خدمت دین کا جذبہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہ جذبے ہیں جو معمولی نہیں ہیں۔ خدمت دین ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، خدمت رسالت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ناصر رسول بن جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ شجاعت چاہیے، کلیجہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، نفس انسانی پہ کنٹرول چاہیے۔ علی جیسا کوئی نہیں تھا۔ علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم ہیں۔ رسول نے بٹھا دیا، شاید کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، شاید کسی کا حوصلہ بلند ہو جائے، شاید کوئی کوشش کرنا شروع کر دے۔ عزیزان گرامی، دعوت ذوالعشیرہ میں 3 مرتبہ رسول نے یہ فرمان جاری کیا، کون ہے جو میرا ناصر و مددگار ہوگا؟ ناصر و مددگار جو ہوگا وہی جانشین ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ بننے کے لیے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے جانشین بننے کے لیے تم بننا چاہتے ہو تو جانشین بننے سے پہلے ناصر رسول بننا پڑتا ہے۔ ناصر رسول کا مطلب ہے میدان میں ڈٹ جانے والا، جو ڈٹے گا وہی خلیفہ بنے گا، جو بھاگ جائے گا وہ کیا خلافت کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ وہاں کوئی نہیں بولا، وہیں پر جب علی بار بار کھڑے ہوئے تو نبی نے فرما دیا، اسی وعدے کی وفا کا نام عید غدیر ہے۔ وعدہ وفا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم ہیں جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ وعدہ لیا ہی نہیں تھا۔ وعدے کی وفا ایک اسلام کی اہم ذمہ داریوں میں سے۔ رسول اگر وعدہ کر رہے ہیں تو وفا ضرور کریں گے، اس لیے کہ سارے تعلیمات تو ہمارے وعدے پہ ہیں۔ کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، وعدہ ہے۔ دیندار رہو جنت ملے گی، وعدہ ہے۔ اطاعت گزار رہو جنت ملے گی، وعدہ ہے۔ سب کچھ تو وعدہ ہے۔ اگر خدا رسول وعدہ کر کے پھر جائیں تو پھر کون عمل کرے گا؟ کون واجبات کو ادا کرے گا؟ کون حرام سے بچے گا؟ رسول نے جو دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی وفا کا نام عید غدیر ہے۔ رسول نے جو عید غدیر ہمیں دی ہے، اسی عید غدیر کا ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو اپنی نسلوں میں پہنچاتے رہنا۔ یہ جشن عید غدیر جو دنیا بھر میں برپا ہو رہا ہے، یہ فرمان رسول بھی ہے، یہ فرمان خدا بھی ہے، اور خدا رسول سے کیا ہوا جو وعدہ ہے، اس وعدے کی وفا کا نام جو ہے عید غدیر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ پروردگار کے بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمارے سب سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جہاں جہاں شیعان ذکرار محبان بیت عزادار، ان سب کی جان مال تعبروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ در راہ اہل بیت پہ اور غدیر کی راہ پہ ہم سب کو ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر میدان میں کامیابی عزت آبرو نصیب فرما۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و فدار و شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے ناصروں اور مددگاروں میں شمار فرما۔ آئیے سب مل کر دعا امام زمان پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ و حافظا و قائدا و ناصرا
وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها